بالکل شروعات میں ایک آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جس کتاب کی وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کی یہ خاصیت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں نماز ادا کی جائے تو انسان کو برے کاموں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز۔ تو ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی بھی ہے، سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، دشمنوں سے جنگ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحابہ نے کہا بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والی سب سے اہم چیز یہ اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح وہ دعائیں صبح و شام کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں وہ دعائیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ایک آیت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان یہاں آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جائے گا، ایک دن مرنا ہے یا پھر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے یا پھر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپی نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نئی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ روم۔ روم کے رہنے والے لوگ یہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے اور فارس یعنی ایران کے رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو فارس والوں نے رومیوں کو زبردست شکست دی اور ان کے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ روم کے لوگ عیسائی مذہب یہ اہل کتاب تھے تو اس لیے مسلمانوں کو ان سے ذرا لگاؤ تھا، اور ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے اس لیے مکہ والوں کو ان سے لگاؤ تھا۔ تو مکہ والے بڑے خوش ہوئے کہ کس طریقے سے اہل کتاب کو ہرایا گیا، شکست دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہوا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں روم والے اپنے شکست کا بدلہ لے لیں گے، پھر سے وہ غالب آ جائیں گے۔ جبکہ اس زمانے میں بظاہر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہو پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا بالکل ہو بہو ایسے ہی ہوا، اور روم والوں نے 10 سال سے پہلے ہی اپنے شکست کا بدلہ لے لیا۔ ایسے ہی بہت مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ سورج کبھی نہیں ڈوبے گا کسی کا، لیکن ایک نہ ایک دن پھر سورج ڈوب ہی جاتا ہے۔ تو کوئی بھی حالات ہو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے بیویاں بنائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس میں بڑی نشانیاں پوشیدہ ہے غور فکر کرنے والوں کے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ محبت یہ شروعاتی دنوں میں رہتی ہے، اور جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے تو رحمت کیئر انسان کا آ جاتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ آگے ایک آیت ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ 25ویں پارے میں ایک آیت ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے خود کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ لقمان، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی اسی میں اللہ نے بیان کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین تمہیں حکم دیں کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ تو یہ تو نہ کرو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کو راضی نہیں کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے شریعت اہمیت کا حامل رکھتی ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کا حکم مانا جائے گا۔ جہاں شریعت ٹکرا جائے وہاں شریعت کو مقدم رکھا جائے۔ آگے ایک آیت ہے کہ 5 خصوصی چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ یا بچی پورا پیدا ہوگا یا کم یعنی تھوڑا پیدا ہوگا، یا پھر
بچپنے میں انتقال ہوگا یا جوانی میں یا بڑھاپے میں، ماں باپ کے لیے سر درد بنے گا یا راحت کا سامان، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنے والی۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ نے مہیا کر رکھا ہے جنت میں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ دنیا ہی میں اتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں، پانی کے جھرنے ہیں، آبشارس ہیں، فاؤنٹینس ہیں، تو وہاں دیکھ کر انسان اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ تو جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے صرف آرام کے لیے بنایا ہے، وہ جگہ کیسی ہوگی جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ احزاب۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہوتے۔ یعنی کسی کو صرف بیٹا کہہ دینے سے بیٹا کوئی بنتا نہیں، ایسے کسی کو بھائی بول دینے سے وہ بھائی نہیں بن جاتا ہے۔ یعنی پردے وغیرہ کے حساب میں اور وراثت کے حساب میں جو حقیقی فادر ہیں، بایولوجیکل فادر وہی رہیں گے، ایسا زبانی کہنے سے نہیں ہوتا ہے کوئی۔ البتہ یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ آگے ایک آیت ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہر معاملے میں کاپی کرنا چاہیے، مشکل حالات ہو، اچھے حالات ہو، ہر جگہ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاق و وفا، احسان و کرم، سرکار کی حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا نے۔ آگے بالکل اس پارے کے آخر میں ہے کہ ازواج مطہرات نے جب ذرا فراوانی حاصل ہو گئی، فتوحات حاصل ہو گئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا بھی کچھ نفقہ خرچہ وغیرہ بڑھایا جائے۔ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے تو اسی حالت میں رہیں جیسے رہیں، اور اگر انہیں زیادہ دنیاوی زندگی کا عیش و آرام چاہیے تو آپ سے طلاق لے لیں، الگ ہو جائیں، پھر وہ جا کے جس سے چاہیں شادی کر لیں، آرام سے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا، سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا دیکھو میں تمہیں ایک چیز میں آپشن دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں، خود سے کچھ فیصلہ نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ پھر انہیں آپ نے آپشن دیا کہ میرے ساتھ رہنا ہو تو ایسی حالت میں رہ لو، اور اگر نہیں تو چاہو تو طلاق لے کے الگ ہو جاؤ۔ اور یعنی یہ بات میں آپشن میں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بلکہ میں تو اللہ اس کے رسول کو ہی اختیار کرتی ہوں۔ پھر تمام ازواج مطہرات نے یہی کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ہی پسند کیا، جو داغی پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے کہا کہ اگر ازواج مطہرات آپ تقوی اختیار کریں گے آپ لوگ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں آ کے تقریباً